صحابہ کی نشاندہی کی جائے، فی اصحابی اثنا عشر منافق، میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں۔ وہ 3 صحابہ تھے جنہوں نے بی بی عائشہ پر تہمت لگائی، رسول اللہ آپ کو آوازیں دے رہے تھے لیکن آپ پیچھے دیکھ بھی نہیں رہے تھے خوف کی وجہ۔ ان آیات کی تلاوت کرنا بھی توہین صحابہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت قابل قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ توہین صحابہ بل ایک اہم مسئلہ بنا ہوا ہے جسے غیر قانونی طور پر پارلیمنٹ سے منظور کرایا گیا ہے اور پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کی شرعی حیثیت پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ توہین صحابہ بل کی شرعی حیثیت کے حوالے سے میں ایک پرانی بات آپ کے گوشگزار کروں گا۔ اس پر ایک میرے پاس ابھی اسکرین پر آپ دیکھیں گے، توہین صحابہ بل کی شرعی حیثیت ایک کتابچہ 1993-94 میں اس وقت کے تاریخ جعفریہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس وقت کے سینیٹر علامہ ڈاکٹر سید محمد جواد ہادی نے سینٹ میں یہ جب بل پیش ہوا تو انہوں نے اس کتابچے کے ذریعے یہ کتابچہ تقسیم کر کے تمام پارلیمنٹیرین میں اور ان سے اس کا جواب مانگ کر پھر ان سے کہا کہ آپ بے شک اس پہ دستخط کر لیں لیکن ان کا جواب دے دیں۔ تو میں ان میں سے چند کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ وہ کتابچہ اب بھی میرے پاس موجود ہے، 30 سال پرانا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ صحابہ کی نشاندہی کی جائے کہ کون صحابہ ہیں کون نہیں۔ صحابہ میں بے شک صحابہ تو بہت سے ہیں، لیکن انہی صحابہ میں سے ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں مذمتی الفاظ، مذمتی آیات اترے ہیں۔ کیا امہات المومنین کے متعلق، گستاخی کرنے والوں کے متعلق سورہ نور میں آیات نہیں اتری ہیں، ان کی مذمت نہیں کی گئی ہے؟ وہ کون تھے؟ وہ 3 صحابہ تھے جنہوں نے بی بی عائشہ پر تہمت لگائی تھی، وہ بھی صحابہ ہیں، جو مثلا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے جو تھے 3 افراد تھے اور ان کے کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ اس کے علاوہ منکرین زکوٰۃ ثعلبہ ایک صحابی تھے، اس کے خلاف قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہے۔ حتیٰ ازواج نبی کے متعلق قرآن مجید میں 2 جگہوں پر آیات ہیں، سورہ احزاب میں اور سورہ تحریم کی ابتدائی آیات و مذمتی آیات ہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد اور جنگ حنین کے حوالے سے قرآن مجید میں مذمتی آیات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جب بھی جنگ کے میدان میں اس طرح بھاگ رہے تھے اور پیچھے نہیں دیکھ رہے تھے، پیچھے سے رسول اللہ آپ کو آوازیں دے رہے تھے لیکن آپ پیچھے دیکھ بھی نہیں رہے تھے خوف کی وجہ سے، اور آپ ایسے چڑھ رہے تھے۔ تو یہ آیات قرآن مجید کی کیا ان آیات کا پڑھنا، ان آیات کی تلاوت کرنا بھی توہین صحابہ ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں احادیث ایسی ہیں، انہیں تاریخ بری پڑی ہے، صحابہ کے آپس میں جو مشاجرات ہیں، تنازع ہیں۔ اس میں دیکھیں ایک صحابہ کا مثلا جس کو لوگ کہتے ہیں کہ صحابی ہمارے لیے ایک قسم کے ستاروں کے مانند ہے، تو ایک صحابہ دوسرے کو قتل کرتا ہے۔ اب ایک مسلمان کیا اس صحابی کی پیروی کرے گا جو قتل کرتا ہے یا اس صحابی کی پیروی کرے گا جو مقتول ہے؟ نعوذ باللہ، جو صحابی رسول اللہ ان جنگ تبوک کے موقع پر جب واپسی پہ آ رہے تھے، رسول اللہ کو منصوبہ بنایا، ان جو 12 منافقین ہیں ان کے نام انہیں اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی اور منافق تھے۔ فی اصحابی اثنا عشر منافق، میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، تو ان اصحاب کو جدا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، اچھے صحاب کو بروں سے نہ ملائیں، صحابہ کو برا نہ کہا جائے لیکن برے کو صحابہ بھی نہ کہا جائے۔ یہ ایک کرائٹیریا مقرر کرنا چاہیے کہ صحابہ اچھے لوگ ہوں، اگر کوئی برا ہے تو ان کو صحابی سمجھنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک صحابی مثلا حضرت عثمان کو صحابہ نے قتل کیا، امام علی کو صحابہ نے قتل کیا، امام حسن کو صحابہ نے قتل کیا۔ اسی طرح طلحہ اور زبیر کو کس نے قتل کیا؟ طلحہ اور زبیر جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کو صحابہ نے قتل کیا۔ حضرت عمر کو کس نے قتل کیا؟
وہ کون تھے اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے؟ تو یہ یا صحابی تھے یا تابعی تھے. اور اسی طرح مثلا عمار ابن یاسر کو کس نے قتل کیا؟ ابھی تک اس حقیقت سے لوگ انکار کر رہے ہیں. تو دیکھیں ہمیں یہ توہین صحابہ خود صحابہ کی توہین ہے. توہین صحابہ صحابہ کی یہ یوں توہین ہے، بلکہ یہ رسول اللہ کی توہین ہے، چونکہ رسول اللہ کی احادیث ہیں. اس حدیث کا کیا کریں گے جن کے متعلق کہا ہے کہ جو علی کو یعنی ایمان اور نفاق کا مرکز محور قرار دیا ہے کہ اس کے ساتھ محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اس کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ابھی دیکھیں رسول امام علی علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے لڑائیاں کی تھی تو کیا وہ اس کے ساتھ محبت رکھتے تھے؟ محبت رکھنے والا مومن ہے. جو اس کے ساتھ بغض رکھنے ابھی جو ان کے ساتھ لڑائی کرنے والے تھے ان کو آپ کیا کریں گے؟ وہ آپ محب قرار دیتے گے. ان کے درمیان ہزاروں صحابہ. ابھی دیکھیں ایک صحابی کو نعوذ باللہ صرف اس پر تنقید کرنے والے کو تم توہین صحابہ کا مرتکب قرار دیتے ہو. تو کیا تنقید بڑی بڑا گناہ ہے یا صحابہ کا قتل ایک مومن کے قتل کو خدا نے کہا ہے کہ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. اس بھی قرآن مجید میں مومن کے قاتل ابدالآباد جہنم میں ہے. ایک عام مومن کا اگر ایک صحابی کو قتل کیا ہے، یہ صفین میں کتنے صحابہ قتل ہو گئے، بدری صحابہ قتل ہو گئے، جنگ نہروان میں جنگ جمل میں کتنے صحابہ قتل ہو گئے. ان جنگوں کے علاوہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کو کس نے قتل کیا؟ حضرت محمد ابن ابی بکر کو کس نے قتل کیا؟ حضرت عمار یاسر کو کس نے قتل کیا؟ حضرت سعد ابن ابی عبادہ جو اوس کے یعنی سردار تھے ان کو کس نے قتل کیا؟ اور اس کے علاوہ طلحہ کو کس نے قتل کیا؟ زبیر کو کس نے قتل کیا؟ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کو کس نے قتل کیا؟ حضرت عثمان کو کس نے قتل کیا؟ یہ اتنی یعنی حقائق سے چشم پوشی کیسے کریں گے اور ہمیں جو غیر مسلم ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو کہیں گے کہ دیکھیں اپنی ہی جو درایت ہے جو حقیقت ہے وہ حقائق سے مسلمان انکار کر رہے ہیں. ابھی آپ انکار کریں گے کہ نہیں سر سے امام ابھی یہی ہو رہا ہے. امام حسین کے قتل سے لوگ انکار کریں گے سر سے قتل ہوا نہیں ہے. امام علی کے قتل سے، حضرت عثمان کے قتل، ہر ایک صحابی کے قتل سے آخر کار یہی اس تک بات پہنچے گی کہ تاریخ اسلام سے مکمل لوگ انکار کریں گے. ایک شخص کو بچانے کے لیے پورے مکمل صحابیوں کو قربان کریں گے، رسول اللہ کو قربان کریں گے، اہل بیت کو قربان کریں گے. میری یہ گزارش ہے کہ توہین صحابہ بل کے بہانہ بنا کر اسلام کی توہین نہ کی جائے، اسلام کو پابند نہ کیا جائے، اسلام کو کنویں میں نہ ڈالا جائے. کوئی پیر اسلام قبول نہیں کرے گا. آپس میں نہیں دیکھیں یہ ایسا نہ کرو. حقائق سے چشم پوشی کریں گے تو پھر آپ حقائق کو سامنے یعنی کس کے سامنے پیش کریں گے؟ تو یہ میری گزارش ہے ان باتوں سے صرف نظر کریں. دیکھیں اس میں آگے آپ حدیث کو بیان کرنا ممنوع قرار دیا جائے گا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت ممنوع قرار دی جائے گی اس کے ضمن میں. تو خدا را میری گزارش ان تمام افراد سے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں، جو ادارے ان کے پیچھے ہیں، جو قانونی یا غیر قانونی ادارے جو بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھیں پاکستان کو بھی بچائیں، اسلام کو بھی بچائیں، ورنہ پاکستان کا بھی خدا حافظ ہے اور اسلام کا بھی.